السلام علیکم دوستو، اگر آپ MDCAT 2026 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خبر آپ کی پوری حکمت عملی بدل دیں گے۔ نیشنل اسمبلی کا ایک کمیٹی نے ابھی ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے جو لاکھوں طلباء کو متاثر کرے گا۔ آج اس ویڈیو میں ہم 5 ضروری چیزوں کو کور کریں گے۔ نمبر 1 پر NA کمیٹی کا پاسنگ مارکس والا فیصلہ، نمبر 2 پر کوسچن بینک میں بڑا اضافہ، نمبر 3 پر امتحان کا نئے ویٹیج سسٹم، نمبر 4 پر رجسٹریشن کے لیٹسٹ، اور نمبر 5 پر سب سے ضروری بات کہ صرف 18 دن بچے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی بھائی بہن اس سال MDCAT دے رہا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، اور یقین کرے کہ میں ہر نیا ویور سبسکرائبر کو دل سے ویلکم کرتا ہوں، تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ NA کمیٹی کا پاسنگ مارکس والا فیصلہ۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ کچھ خلقوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ شاید MDCAT کا پاسنگ مارکس کم کر دیے جائیں گے تاکہ زیادہ طلبہ پاس ہو سکیں، لیکن نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن نیشنل ہیلتھ سروسز، جس کی سربراہی ڈاکٹر مہیش کمار مالانی کر رہے تھے، اس نے اس تجویز کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ مطلب صاف لفظوں میں پاسنگ کرائیٹیریا وہی ہوگا جو پہلے تھا، کوئی رعایت نہیں ملیں گی۔ ایگزیکٹ نمبرز یاد رکھو، MBBS کے لیے 55% پاسنگ مارکس اور BDS کے لیے 50% پاسنگ مارکس، یہ دونوں وہی رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر ریلیکس بیٹھے تھے کہ شاید امتحان اس بار آسان ہو جائے گا تو ابھی اپنی حکمت عملی تبدیل کرو، محنت میں کوئی کمی نہیں چلے گی۔ اب ہم بات کریں گے کہ کوسچن بینک میں بڑا اضافہ کے بارے میں۔ PMDC نے کوسچن بینک کو کچھ ہزار سے بڑھا کر 8000 سوالات کر دیا ہے۔ ہر صوبے کے لیے 3 الگ الگ پیپر تیار ہوں گے، جن میں سے صرف ایک پیپر امتحان کے دن سلیکٹ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اب صرف گیس پیپرز یا لیکٹ پیٹرنز پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سوالات کا پول اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ آپ کو پورا نصاب کا کنسیپٹ وائز تیار کرنا ہوگا، صرف رٹا مارنا نہیں چلے گا۔ اب ہم بات کریں گے کہ امتحان کا نیا ویٹیج سسٹم کے بارے میں۔ MDCAT 2026 میں ٹوٹل 180 MCQs ہوں گے جو آپ کو 3 گھنٹوں میں حل کرنے ہیں، اور سب سے اچھی بات کوئی نگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ ایڈمیشن کا فارمولہ بھی یاد رکھو، 10% میٹرکس مارکس، 40% انٹرمیڈیٹ مارکس اور 50% MDCAT اسکور۔ سبجیکٹ وائز ویٹیج کچھ اس طرح ہے کہ بایولوجی 45% سب سے زیادہ ویٹیج، سب سے زیادہ وقت یہاں لگاؤ۔ کیمسٹری 25%، فزکس 20%، انگلش 5%، لاجیکل ریزننگ 5%۔ یہ نمبر دے کر سمجھ جاؤ، اگر آپ کی بایولوجی کمزور ہے اور آپ صرف فزکس پر فوکس کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، تقریباً آدھے مارکس صرف بایولوجی سے آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رجسٹریشن کے لیٹسٹ نمبر کے بارے میں۔ اب تک تقریباً 1,35,000 طلبہ MDCAT 2026 کے لیے رجسٹر ہو چکے ہیں، اور یہ نمبر ڈیڈ لائن تک اور بڑھے گا۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور کے مطابق KPK سے اکیلے 38,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس رجسٹر ہو چکے ہیں۔ یہ نمبر اس بات کی نشاندہی ہے کہ کمپٹیشن ہر سال بڑھ رہا ہے۔ KPK کی طلبہ کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ امتحان خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور کے تحت کنڈکٹ ہوگا، اور سینٹر پشاور، مردان، سوات اور ایبٹ آباد سمیت 8 شہروں میں بنائے گئے ہیں۔ سب سے آخری بات کریں گے کہ 18 دن بچے ہیں، اب کیا کرنا ہے، اور اب سب سے ضروری حصہ MDCAT 16 اگست 2026 صبح 10 بجے ہوگا۔ آج کی تاریخ سے حساب لگائے تو صرف 18 دن رہ گئے ہیں۔ اس وقت میں پینک کرنا سب سے بڑی غلطی ہے، اس کی جگہ یہ 3 کام کرو۔ پہلے بایولوجی کے ریویژن کو ڈبل کرو کیونکہ یہ 45% مارکس لاتی ہے۔ دوسرا، کم از کم 2 سے 3 فل لینتھ موک ٹیسٹ دو تاکہ ٹائم مینجمنٹ اور امتحان کا پریشر پریکٹس ہو جائے۔ تیسرا، ویک ایریاز کو چن کر انہیں پر لاسٹ منٹ فوکس کرو، پورا نصاب دوبارہ پڑھنے کی کوشش مت کرو، وقت کم ہے، اب صرف ریویژن اور پریکٹس کا وقت ہے۔
تو دوستو یہ تھی امڈیکیٹ 2026 کی وہ 5 سب سے ضروری اپڈیٹ جو ہر اسپیرنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کمیٹی کا فیصلہ، کویشچن بینک کا اضافہ، ویٹیج سسٹم، رجسٹریشن نمبرز اور آخری 18 دنوں کی حکمت عملی. اگر آپ خود امڈیکیٹ دے رہے ہیں یا گھر میں کوئی دے رہا ہے، اس ویڈیو کو ابھی شیئر کریں تاکہ یہ ضروری معلومات سب تک پہنچے. کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کا ویک ترین سبجیکٹ کون سا ہے. اللہ حافظ.